الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے بے نیازی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انسجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 131 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میں آپ لوگوں کے سامنے بے نیازی یعنی قناعت، دل کی بے نیازی کے تعلق سے چند باتیں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قانع بنائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شکر گزار بنائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دوسروں کے مالوں سے بے نیاز بنائے، آمین۔ ناظرین کرام، قناعت، بے نیازی، دوسروں کے پاس جو مال ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لینا، اس کی خواہش نہ کرنا، یہ نیک لوگوں کی صفت ہے اور یہ اچھے کاموں میں سے ہے۔ ہم اور آپ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں خواہشات رکھی ہے، یہ فطری چیز ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ مالدار بنے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ مال آ جائے، لیکن سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو دل کا مالدار ہو۔ تو میں بے نیازی کے تعلق سے چند باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ فطری چیز تو یہ ہے کہ مال کے پیچھے آدمی لگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دنیاوی اعتبار سے اس کے لیے مزین کر دی ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انسانوں کے لیے مزین کر دیا ہے جو اس کی خواہشات کی چیزیں ہیں، عورتوں میں سے، بچوں میں سے اور بہت سارے زیورات، سونے چاندی وغیرہ، بہترین گھوڑے، چوپائے، یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، لیکن اللہ کے پاس جو موجود ہے وہ بہترین ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مال کی محبت کس طریقے سے انسان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 20، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو یہ محبت کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن محبت اگر نفرت سکھائے، محبت ایسی محبت ہو جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو وہ چیز نقصان دہ ہے۔ مال سے اتنی ہی محبت ہونی چاہیے جیسی محبت صحابہ کرام نے کی ہے، ویسی ہی محبت ہونی چاہیے جو محبت اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، کیونکہ یہ مال آزمائش کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی روٹی میں بہت سارے لوگوں کو آزماتا ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 71 کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر روزی روٹی کے معاملے میں فضیلت دی ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 131 ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ آپ اپنی آنکھوں کو ان لوگوں کی طرح مت گھمائیے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کے ساز و سامان دے رکھے ہیں۔ آپ کے رب کے پاس بہتر رزق ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 196 197، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل۔ آپ اپنی نگاہوں کو اس کی طرف نہ دوڑائیے، آپ اپنے دلوں کو دھوکے میں مت لائیے۔ جو لوگ شہروں میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، یعنی تجارت کے سلسلے میں ادھر سے ادھر جاتے ہیں، مال کما رہے ہیں، یہ تو دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
جو بہت بری جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ پر مال کے سلسلے میں ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ امت مال کمانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے گی اور پھر یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے جس طریقے سے پہلے کے لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو بے نیازی کیسے آئے گی، قناعت کیسے آئے گی؟ یہ مال کے پیچھے بھاگنے کا سلسلہ جب تک بند نہیں ہوگا، قناعت ہمارے دل میں نہیں آ سکتا، بے نیازی نہیں آ سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6425، فواللہ مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتلہیکم کما الہتہم۔ اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، مجھے غریبی کا ڈر نہیں ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا تمہارے قدموں کے پیچھے آ جائے گی اور تم مال کے پیچھے بھاگو گے جس طریقے سے پچھلے لوگ بھاگے تھے۔ مال نے ان لوگوں کو غافل کر دیا، اسی طریقے سے مال تم لوگوں کو غافل کر دے گا۔ آج وہی حالت ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آج لمبی لمبی خواہشیں ہیں، مال کمانے کا، مال کمانے میں آگے بڑھ جانے کا ایک دوسرے کے اندر جذبہ ہے، لیکن مال کو خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ تو قناعت، بے نیازی کا جذبہ کیسے آئے گا؟ ہم دوسروں کے مال کو دیکھ کر ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں تو بے نیازی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے ہم اس پر راضی رہیں اور اسی پر قانے رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی شکر گزاری کریں، تب ہمارے لیے فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو بے نیازی کی طرف ابھارا ہے، لوگوں کو دوسروں کے مالوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکاہ کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1053، انصار کے چند لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مال دیا، پھر ان لوگوں نے سوال کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا، ان لوگوں نے پھر مانگا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، جی اب تو میرے پاس ہے ہی نہیں کہ میں تم لوگوں کو کچھ دوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ومن یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنہ اللہ ومن یصبر یصبرہ اللہ۔ نبی نے کہا کہ جو کوئی بھی آدمی پاک دامنی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن بناتا ہے، جو بے نیازی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے کہا، صحیح مسلم کتاب الزکاہ کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1035، نبی نے کہا، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُّفْلَى، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی جو آدمی دیتا ہے وہ بہتر ہے اور جو لیتا ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ابھارا، کیا کہا؟ صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2865، نبی نے کہا، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ، کہ جنت میں 3 طریقے کے لوگ جائیں گے۔ ایک وہ آدمی جو انصاف پسند ہے، متصدقن، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، موفقن، جس کو توفیق ملی ہے۔ پھر دوسرا آدمی وہ ہے جو رفیق القلب، جو نرم دل ہے، لکل ذی قربا و مسلمن، ہر قریبی رشتہ دار کے لیے اور مسلمان کے لیے۔ اور تیسرا آدمی کون ہے؟ وعفیف و متعفف ذو عیال، وہ پاک دامن آدمی جو اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانتا ہے اور زیادہ اہل و عیال والا ہے، جو بچے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانگتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے لوگوں کو ابھارا ہے کہ لوگ بے نیاز ہو جائیں، لوگ دوسرے کے مالوں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ پاک دامنی کا راستہ اختیار کریں۔ جب ہم غور کرتے ہیں اور بھی بہت ساری حدیثوں پر تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کو اچھا نہیں کہا ہے کہ آپ دوسروں سے مانگتے رہیں، دوسروں سے مانگ کر اپنے لیے مال جمع کریں۔ افسوس ہمارے درمیان بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو بھیس بدل کر مانگتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جن کا کاروبار ہی مانگنا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نیاز کیا ہے، ان کے پاس بہت سارے مکانات ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ بھیک مانگ کر کھا رہے ہیں۔
کیا اسے ڈر نہیں لگتا کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسا ہوگا کہ اس کے چہرے کا گوشت نوچ لیا جائے گا؟ لیکن افسوس ان کو ڈر نہیں لگتا، کس انداز سے مانگتے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا جن کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں لیکن ہاتھ میں پلاسٹر لگا کر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جن کے پاؤں ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، جن کے پاؤں میں نقصان نہیں ہے، لیکن پاؤں میں پٹیاں باندھ باندھ کر لوگوں سے مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایسا کرنے والے بالکل اچھے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے مانگنے سے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1474، ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، کہ آدمی برابر لوگوں سے مانگ رہا ہے، قیامت کے دن وہ آئے گا اس طریقے سے کہ اس کے چہرے پر گوشت بھی نہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ آدمی پاک دامن بنے، بے نیازی اختیار کرے، لیکن ہاں اگر وہاں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بغیر اس کے مانگے کام ہی نہیں چل سکتا، کوئی بھاری مجبوری ہے تو ضرور مانگ سکتا ہے، لیکن ایسی مجبوری کیا جو مجبوری نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس چیز پر اسے قانع بنا دیا، اس کو بے نیاز کر دیا۔ صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1054، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، کہ جو آدمی اسلام لایا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے طاقت کے بھر روزی دے دی وہ کامیاب ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس سلسلے پر اس کو قانع بنا دیا، قناعت والا بنا دیا، شکر گزار بندہ بنا دیا، تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل بے نیازی تو دل کی بے نیازی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6446، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا غنى النفس، مالداری زیادہ مال کا حاصل ہونا نہیں ہے، مالداری تو دل کی بے نیازی ہے کہ آدمی کا دل مطمئن ہو۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس مال ہو، اگر ایک پہاڑ سونے کا ہے تو وہ چاہے گا کہ دوسرا پہاڑ ملے، اگر دوسرا پہاڑ مل گیا تو وہ تیسرا پہاڑ چاہے گا، ایک گھر ہو گیا تو دوسرا گھر چاہے گا، تیسرا گھر چاہے گا، کیونکہ انسان کی خواہش کبھی مکمل نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی بنائی ہے۔ پیٹ کو اگر کوئی چیز بھرنے والی ہے تو وہ کیا ہے؟ مٹی ہے، زمین میں آدمی کا مل جانا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آپ پڑھیے سورہ تکاثر، کیا ہے اس میں؟ کہ تم لوگوں کو مال کی زیادتی نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبروں کی زیارت کی۔ یہ پیٹ جو بھرنے والا ہے جب وہ قبر میں جائے گا تبھی بھرے گا، دنیا کے اندر بھرنے والا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑی بے نیازی جو ہے وہ دل کی بے نیازی ہے، آدمی دل کا مالدار ہو، یہ اہم چیز ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اسی پر وہ راضی رہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ مال کمائیں تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں محنت کرنا چاہیے۔ محنت کرنا بے نیازی کے منافع نہیں ہے کہ بس اللہ نے جو دیا ہم اسی پر رہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، محنت نہ کریں، بالکل منع ہے۔ آدمی کو محنت ضرور کرنی چاہیے، پہلے آدمی کو اونٹ کو باندھ دینا چاہیے، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمیں محنت سے باز نہیں آنا چاہیے، یہ دنیا محنت کی جگہ ہے، جو جتنی محنت کرے گا وہ پائے گا۔ ضروری ہے کہ ہم محنت کریں، حلال طریقے سے محنت کریں۔ اسلام نے ہم کو یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا ہے بلکہ ہم کو قانون کا پابند بنایا ہے، اور مسلمان کا معنی ہی ہے اپنا کچھ بھی نہیں، اللہ کا جو ہے وہی چلے گا، اسی کا قانون چلے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم دل کی بے نیازی چاہتے ہیں تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں بلکہ محنت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِّنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهُ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ۔ صحیح بخاری کتاب المساقات کتاب نمبر 42 باب نمبر 13 باب بیع الحطب والکلا حدیث نمبر 2373، کہ نبی نے ابھارا ہے لوگوں کو لوگ محنت کرے۔ نبی نے کہا تم میں کا آدمی کیا کرے؟ لان یاخذ احدکم احبلا، رسیاں لے لے اور جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹ کر لائے، بیچے۔ یہ بہتر ہے کہ وہ کسی سے مانگے گا، کوئی دے گا اور کوئی اسے نہیں دے گا۔ تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے کیوں ہیں؟ ہم محنت کیوں نہیں کرتے؟ ہم اور آپ سرکاری نوکری کے چکر میں رہتے ہیں،
کہ جی جب تک نہیں ملے گی اپنی کتنی عمریں برباد کر دیتے ہیں۔ اسلام نے تجارت سکھایا ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ تجارت کرے۔ در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں، در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں، بیلچے اٹھا لینا اور ڈگریاں جلا دینا۔ جب کہیں کسی طریقے کا کوئی کام نہ ملے تو آدمی تجارت کرے، محنت کرے، اپنے سروں پر مال اٹھائے، لادے اور بیچے۔ یہ طریقہ ہمیں ملا ہے کن سے؟ نبیوں سے ملا ہے، صحابہ کرام سے ملا ہے۔ آپ جانتے ہیں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے؟ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زرہ بنایا کرتے تھے جو جنگ میں کام آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تمام انبیاء نے محنت کی ہے، تمام نبیوں نے بکریاں چرائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الاجارہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2262، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے؟ تو نبی نے کیا کہا؟ نعم کنت اراها علی قراریط لاہل مکہ، میں نے بھی بکریاں چرائی ہے مکہ والوں کی، میں نے بھی چند مال کے بدلے مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی کافی محنت کی ہے، محنت سے وہ پیچھے نہیں رہے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 118، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، لیکن 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں حدیث نہیں بیان کرتا۔ ارے ہمارے مہاجر بھائی جو تھے وہ بازاروں میں جا رہے ہیں، ہمارے انصاری بھائی کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن میں کیا کرتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکا رہتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سیکھتا۔ وہ حاضر نہیں رہتے لیکن میں حاضر رہتا۔ تو یہ بتایا گیا کہ انصاری لوگ بھی کام کرتے تھے، مہاجرین بھی کام کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کام کرتے تھے۔ آپ کو واقعہ یاد دلا دوں، واقعہ یاد بھی ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2049، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کروا دیا۔ سعد بن ربیع بھائی ہو تو ایسا کیسا اسلامی بھائی، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میرا مال ہے، میں اپنے مال کو 2 حصے میں کرتا ہوں، اس کو بانٹ دیتا ہوں، اور میرے پاس 2 بیوی ہے، ایک بیوی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ بارک اللہ فی اہلک و مالک دلونی علی السوق، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور آپ کی بیوی میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ دکھلائیے۔ تو یہ صحابہ کرام محنت کرتے تھے، تو ہم محنت کرنے سے باز نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے کے بعد جو چیز ہمیں دے اس پر ہم قانے رہیں۔ ہم نے جائز طریقے سے محنت کی، اللہ نے ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 71 کہ اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کے معاملے میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ قناعت پسند بنے اور قناعت پسندی ہمارے دل میں آئے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چند کام کریں۔ وہ کام کیا ہے؟ ہم یہ تصور کر لیں کہ مال میں ہماری حیثیت کیا ہے، مال سے ہمارا کتنا فائدہ ہے، یہ ہم مان لیں۔ کتنا فائدہ ہے؟ اتنا ہی فائدہ جتنا ہم کھائیں گے، اتنا ہی فائدہ جتنا کہ ہم پہن لیں گے، اتنا ہی فائدہ جتنا کہ ہم دے دیں گے کسی کو۔ اس کے بعد جو مال ہے وہ دوسروں کا ہے، ہمارے مرنے کے بعد دوسرے بانٹ لیں گے، ہمیں یاد بھی نہیں کریں گے۔ یہ تصور پیدا کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا تو ہمارے اندر خود بخود قناعت پیدا ہو جائے گی کہ مال میں تو ہمارا حصہ اتنا ہی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2959، یقول العبد مالی مالی انما له من ماله 3 ما اکل فافنا او لبس فابلا او آتا فقتنا وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس۔ آدمی کہتا میرا مال میرا مال، لیکن اس کے مال کا کیا ہے؟ جو کھایا ختم کر دیا، جو پہنا پرانا کر دیا، جو کسی کو دے دیا بس وہ ہو گیا، بقیہ جو مال ہے وہ ختم ہونے والا، دوسروں کا ہو جائے گا۔ ہم اور آپ تصور کریں اور اپنے دل میں یہ بیٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں دی ہے ہم اس پر راضی رہیں۔ سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2305، یہ صحیح حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 چیز سکھائی، اس 5 چیز میں یہ ہے وَرَضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ تم راضی رہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو تم لوگوں کے درمیان بے نیاز ہو جاؤ گے۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم قانے بن کر رہیں، ہمارے اندر بے نیازی پیدا ہو جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مال کے سلسلے میں نیچے والے کو دیکھیں۔
اور اخلاق کے سلسلے میں اونچے والے کو دیکھیں جو ہم سے اونچے ہیں اور اچھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2963، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تجدروا نعمت اللہ علیکم۔ تم لوگ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو مت دیکھو، ورنہ اللہ کی نعمت کے بارے میں تمہیں شک پیدا ہو جائے گا۔ تم لوگ اللہ کی نعمت کے بارے میں ادھر ادھر سوچنے لگو گے۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم قانے بن کے رہیں تو ہمارے لیے ضروری ہم سوچ لیں، اللہ تعالیٰ جس کو بھی مال دیتا ہے وہ آزمانے کے لیے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مال کے بارے میں پوچھے گا، اور مال کے بارے میں 2 سوال کرے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2416، کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس وقت تک لوگوں کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ 5 سوال نہ کر لے۔ 5 سوال میں 2 سوال مال کے بارے میں ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ کہاں سے اس نے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے اپنے دلوں میں مال کے متعلق زیادہ لالچ پیدا نہ کیجیے۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر قناعت پیدا ہو جائے، ہم بے نیاز ہو جائیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وہ دعا کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2721، اے اللہ ہم آپ سے ہدایت چاہتے ہیں، تقوی چاہتے ہیں، پاک دامنی چاہتے ہیں، بے نیازی چاہتے ہیں۔ تو ہم اور آپ دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے رہیں کہ اللہ جو تو مال دے رہا ہے اس پر تو ہمارا دل بھی مطمئن کر دے اور اس پر راضی کر دے۔ اگر ہم ان چند باتوں پر دھیان دیتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ضرور قناعت پیدا کرے گا اور ہمارے اندر بے نیازی پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قانے بنائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شکر گزار بنائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دوسروں کے مال سے بے نیاز کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔